السلام علیکم میرے دوستو بھائیو، ایک بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ، اور شکار کرنے چلا گیا، کیونکہ پہلے وقت کے بادشاہ بھی شکار کیا کرتے تھے۔ آج کل تو بادشاہ صرف اور صرف کرسی کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کوئی اور بیٹھ جائے، کرسی کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن پہلے وقت کے بادشاہ شکار بھی کیا کرتے تھے، عوام کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، عوام کی تکلیفیں سنتے تھے، ان کے غم سنتے تھے، ان کو مدد کیا کرتے تھے۔ تو وہ جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے، شکار کوئی خاص نہ ملا، تو اس لیے شکار کرتے 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 شام ہو گئی، دن غروب ہو گیا۔ تو جب واپس آنے لگا اندھیرا ہو گیا، راستہ بھٹک گیا۔ چلتے چلتے ایک گھر نظر آیا، کسی کسان کا گھر تھا زمینوں پر۔ اس گھر کا دروازہ کھٹکایا، بندہ باہر نکلا، کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، رات ہے، مجھے رات رہنے دیجیے، رہنے دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا بے شک آپ رہ سکتے ہیں، اندر آ جاؤ۔ اندر چلا گیا، اس کسان کے پاس جو بھی تھا پکا پکو کر، جوڑ بنا کر اس کے پاس لے آیا، اس کو کھلایا پلایا، خدمت کی۔ مہمان ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس کی خدمت کی، اور وہ بادشاہ سو گیا رات بھر۔ صبح اٹھا، جب جانے لگا تو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کو دی کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پڑ سکتی ہے، مجبوری، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو میرے پاس آ جانا اور میرے دربانوں کو یہ انگوٹھی دکھا کر مجھ سے مل سکتے ہیں۔ تو وقت ایسا بھی ایک بار آ گیا کہ بارشوں کی وجہ سے اس کی زمین کا فصل پانی لے گیا، اس کی ہر چیز پانی لے گیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ میرے پاس آیا تھا، یہ انگوٹھی دے گیا، اور وہ انگوٹھی مہر والی تھی۔ آج کل تو مہر اور ہے کاغذوں پر لگانے کے لیے، اس ٹائم انگوٹھی ہوا کرتی تھی، وہ انگوٹھی کے ساتھ اپنی دستخط کیا کرتے تھے، مہر لگاتے تھے۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ میں بادشاہ کے پاس نہ جاؤں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو بادشاہ کے پاس گیا، اس کے دربان بار بیٹھے ہیں، ان سے کہنے لگا کہ میں بادشاہ کو ملنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اور بادشاہ، وہ کہاں تم کہاں، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ کیونکہ وہ غریب انسان تھا، کسان تھا، پھٹے پرانے کپڑے میلے، انہوں نے واپس کر دیا۔ لیکن پھر اس نے وہ انگوٹھی دکھائی کہ یہ بادشاہ کی انگوٹھی میرے پاس ہے، اس نے بولا تھا میرے کو کہ جب بھی آپ کو ملنا ہو یہ انگوٹھی دکھا کر میرے پاس آ جانا۔ تو پھر ایک دربان اٹھا اور اس کو لے گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ اس ٹائم نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ تو یہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ بادشاہ فارغ ہو پھر میرے ساتھ ملاقات کریں گے۔ لیکن بادشاہ کی دعا کچھ لمبی ہو گئی، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں،
کہ جس کے پاس میں مانگنے آیا ہوں وہ حقیقی مالک سے، حقیقی بادشاہ سے مانگ رہا ہے، میں کسی اور کے پاس مانگنے چلا آیا۔ میری سوچ بس اتنا کام کیا کہ میں حقیقی بادشاہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس مانگنے آ بیٹھا، اٹھ کھڑا چلا گیا۔ دربانوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس آیا ہیں، اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کی؟ بس میرا کام ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ادھر سے بادشاہ فارغ ہو گئے، دعا مانگ لی، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے دربانوں سے پوچھا کہ ایک آدمی آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو واپس چلا گیا۔ او یار، وہ تو بڑا محسن بندہ تھا، اس کو بلا کے لے آؤ۔ ایک آدمی کو بھیجا، دوڑ اس کے پیچھے، اس کو بلا کے لے آ۔ تو جب ایک آدمی اس کے پیچھے بھاگا، اس کو لینے کے لیے مل گیا، اس کو واپس لے آیا، بادشاہ کے پاس لے آیا۔ بادشاہ نے بولا کہ آپ میرے پاس آئے بھی ہو، اتنی منزل طے کر کے آئے بھی ہو اور کچھ بتایا نہیں، واپس جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں آیا اس ارادے پر تھا کہ میرا گھر، میرا فصل، میرا سب کچھ پانی لے گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا کہ آپ سے کچھ مانگوں۔ لیکن جب آپ کے پاس آیا، آپ ایک اور ہستی سے مانگ رہے ہیں، ایک اور بادشاہ سے مانگ رہے ہیں جو سب کو دینے والا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا گھٹیا سوچ رکھنے والا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ بیٹھا مانگنے کے لیے، آپ ایک اور بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، حقیقی بادشاہ سے۔ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ اس سے مانگوں جو ہمیشہ ہمیشہ دینے والا ہے، جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، جس کے دروازے ہر وقت ہر ایک انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں کیوں نہ ایسا کروں، آج اس سے مانگوں۔ میرے دوستو بھائیو، اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جیسے پاکستان میں حالت مچی ہوئی ہے، کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی مانگنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ جہاں بھی سامان دیکھتے ہیں دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ جن کا حق ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور یہ ناحق والے جن کے پاس سب کچھ ہے ہونے کے باوجود مانگنے کے لیے دوڑ کے جاتے ہیں، سامان لینے کے لیے دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ یہ مصیبتیں جن کے پاس آئی ہیں ان کا حق ہے، اب ان کی مدد کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو سہارا دینا افضل ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے کہ کون کس حال میں مجھے یاد کرتا ہے، تکلیف میں یاد کرتا ہے یا عیش میں یاد کرتا ہے۔ وہ سب کچھ دے کر بھی آزماتا ہے، سب کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ وقت اوکھا بھی گزر جاتا ہے، سوکھا بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فریاد کریں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور جن کا حق ہے ان کو لینے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آفتیں تم پر بھی آ پڑیں۔ ایسی غلیظ حرکتوں سے پرہیز کریں، یہ گناہ گار حرکتیں ہیں۔
جن کا حق ہے ان کا حق مار کر تم لے رہے ہو۔ یہ بہت ناپسندہ حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب ایک کو آزما رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟